بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، قربانی کے موقع پر گزشتہ سالوں میں جب گھروں میں جانور کو ذبح کرنے کے لیے جانا ہوا، کہ عام طور سے لوگ اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرتے ہیں، وہ کسی مسجد کے امام صاحب کو یا کسی عالم حافظ کو بلا کر کے لاتے ہیں۔ بہتر بات تو یہی ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرے، لیکن اگر کوئی ذبح نہیں کر سکتا تو وہ ذبح اس کو دعا یاد نہیں ہے یا کسی اور وجہ سے وہ ذبح نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر جب جانور ذبح ہو تو وہاں پر جہاں پر قربانی کی جا رہی ہے وہاں پر ان کو موجود ہونا چاہیے۔ وہاں بعض مرتبہ یہ صورت پیش آتی ہے کہ جب دعا پڑھ کر کے جانور کو ذبح کر دیا اور پھر ذبح کے بعد جو کلمات کہے جاتے ہیں قبولیت کے، کہ اللہم تقبل من فلاں، کہ اللہ ان کی جانب سے قبول فرما، جیسا کہ تو نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے قبول کیا۔ تو اب جب وہاں پر نام پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کس کے نام سے قربانی کی ہے، تو اب لوگ جو ہے وہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کوئی تو کہہ رہا ہے کہ ابا کے نام سے کر دیا جائے، کوئی یہ کہتا ہے کہ ابا کے نام سے تو پچھلے سال ہو گئی تھی، اس مرتبہ امی کے نام سے کر دیا جائے۔ اور کہتا ہے کہ 7 سال تک ابا کے نام سے ہو گئی تو ابا کے نام کی تو قربانی پوری ہو گئی، اب جو ہے امی کے نام کی شروع کر دی جائے۔ تو میرے دوستو، اس میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عام طور سے ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی ہوا کرتی ہیں، یعنی کمانے والے گھر میں کئی لوگ ہیں اور ذمہ دار کسی ایک کو بنا رکھا ہے۔ تو اب جو گھر کا مکھیا آدمی ہے، مین آدمی ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، کیونکہ سارا مال اسی کے پاس ہوتا ہے۔ اب اگر جو ذمہ دار ہے وہ ذمہ دار صاحب نصاب ہے، تو اب اس کے اوپر 7 سال تک نہیں، بلکہ جب تک وہ صاحب نصاب رہے گا ہر سال اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ یہ جو بات ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ صاحب 7 سال تک ان کی قربانی گئی، ان کے نام سے تو اب قربانی پوری ہوگی، ان کی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تک وہ مالدار ہیں، وہ نصاب کے مالک ہیں، تو ہر سال ان کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اگر ہم کسی دوسرے کی جانب سے قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے کہ کوئی امی کے نام سے کرنا چاہے یا اپنے نام سے کرنا چاہے، تو اب پہلے وہ اپنی قربانی کرے جس کے اوپر قربانی واجب ہے، پھر اس کے بعد میں دوسرے کے نام سے قربانی کرے۔ اگر جو آدمی ذمہ دار ہے، صاحب نصاب ہے، اس نے اپنے نام سے قربانی نہیں کی اور گھر کے کسی فرد کے نام سے قربانی کر دی، تو وہ قربانی اس کے نام سے ہو تو جائے گی، لیکن وہ قربانی نفلی کہلائے گی، اگر دوسرے صاحب پر قربانی واجب نہیں ہے، اور ان کی جانب سے جو واجب قربانی سے چھوٹ گئی تو اس کا گناہ ہوگا۔ تو یہ بات ذہنوں سے نکال دیں کہ 7 سال تک قربانی کرنے سے قربانی پوری ہو جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جب تک انسان صاحب نصاب ہوتا ہے ہر سال اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور اگر گھر کی کوئی عورت یا گھر کا کوئی دوسرا مرد صاحب نصاب ہے، جس کے پاس اپنا اتنا مال ہے کہ جس سے قربانی اس کے اوپر واجب ہو جائے، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنا پیسہ اس کے پاس اگر قربانی کے دنوں میں موجود ہے، اور ایک چیز یہاں پر زائد ہے کہ کسی کے پاس نہ تو 52.5 تولہ چاندی ہے اور نہ ہی 7.5 تولے سونا ہے اور نہ ہی اتنے پیسے ہیں، لیکن کچھ سونا، کچھ چاندی اور کچھ پیسے اور کچھ ضرورت سے زیادہ سامان اس کے پاس موجود ہے۔ مثلا ایسا سامان جو گھر میں رکھا ہوا ہے
اور سال بھر تک ان کے استعمال کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے تو وہ ضرورت سے زیادہ سامان ہو گیا۔ اگر گھر کے اندر کوئی دوسرا فرد ایسا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ عام طور سے ہماری ماں و بہنوں کے پاس گہنے ہوتے ہیں، زیورات رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر سال گزرتا ہے اور ایام قربانی میں ان کے پاس ہوتے ہیں، تو ان زیورات کے اوپر سال گزرنے سے زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، اور ان عورتوں کے اوپر جن کے پاس اپنا اتنا زیور ہو جو نصاب تک پہنچ رہا ہے تو ان کے اوپر قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بات ذہنوں سے نکال دیں کہ 7 سال تک قربانی کرنے سے ایک آدمی کی قربانی پوری ہو جاتی ہے، اور اگر بہت سے اس لیے واجب قربانی چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر اس سال کر دی تو پھر 7 سال تک لگاتار کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے، جس سال تم نصاب کے مالک ہو تو قربانی واجب ہے، نصاب کے مالک نہیں ہو تو قربانی واجب نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر گھر میں کسی انسان کے پاس میں اتنا مال ہو جس سے وہ نصاب تک پہنچ جائے تو وہ دوسری قربانی کرے، 2 قربانی کرنا چاہیے، 3 قربانی کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔